سورۃ النساء مدنیہ، سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، وہی میتوں و سبون آیت، اس میں 157 آیات ہیں اور 20 رکوع، اور اس میں 24 رکوع۔ اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے۔ لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پیدا کیا اسے اس کی بیوی کو، اور پھیلا دیا ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو دو ان کے مال، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں میں، بس نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2، 3، 4 تک۔ بس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے، بس ایک کے ساتھ یا جو تمہاری ملکیت میں لونڈی ہے، یہ قریب ترین ہے کہ تم گناہ میں نہ پڑو گے۔ اور 2 عورتوں کو ان کے مال خوشی سے، بس اگر وہ تمہیں خود بخش دیں کوئی چیز اس میں سے خود، پس اس کو کھاؤ ذوق شوق سے۔ اور نہ 2 بیوقوفوں کو اپنے وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے ذریعے قیام بنائے ہیں، اور ان کو کھانے کے لیے اس میں سے دو اور پہننے کے لیے، اور ان سے دستور والی بات کرو۔ اور یتیموں کو آزما لیا کرو حتیٰ کہ وہ پہنچے اپنے نکاح کو، پس جب وہ تم پاؤ ان میں دانائی، پس دے دو ان کو ان کے مال، اور نہ اسے کھا جاؤ فضول خرچی سے یا جلدی کہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جو امیر ہو پس دستکش رہے، اور جو غریب ہو پس کھا لے دستور کے مطابق۔ بس جب تم ان کو ان کے مال دو، پس گواہ بنا لو ان پر، اور اللہ حساب کرنے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے حصے ہیں اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے والدین اور قریبی، اور عورتوں کے لیے حصے ہیں اس میں سے چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، تھوڑا ہو یا زیادہ، حصے ہیں مقررہ۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی، یتیم اور مسکین، بس ان کو اس میں سے کھانے کے لیے دو، اور ان سے دستور والی بات کرو۔ اور ڈریں وہ جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ رہے ہوں، ان کے بارے میں ڈر رکھتے ہوں، اور ڈریں اللہ سے اور وہ پختہ بات کریں۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، بے شک وہ اپنے بیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اور ان قریب وہ دیکھتی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تمہیں حکم دے دے تمہاری اولاد کے بارے میں، مذکر کے لیے 2 منسوں کے حصے جتنا ہے، بس اگر عورتیں ہوں 2 سے اوپر، بس ان کے لیے 2/3 ہے ترکے کا، اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے 1/2، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے ترکے کا، اگر اس کے اولاد ہو۔ بس اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، پس ماں کے لیے 1/3۔ بس اگر اس کے بھائی ہوں تو ماں کے لیے 1/6 ہے۔ وصیت کے بعد جو وصیت ہو کر جائے یا جو قرض ہو، تمہارے آباء و اجداد تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے زیادہ تمہارے نفع کی کون ہے، یہ طے شدہ ہے، مقررہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور تمہارے لیے 1/2 ہے ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو، بس اگر ان کی اولاد ہو تو بس تمہارے لیے 1/4 ہے ترکے کا جو وہ وصیت کر جائیں یا جو قرض ہو۔ اور ان کے لیے عورتوں کے لیے 1/4 ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، بس اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے 1/8 ہے ترکے کا جو تم چھوڑ جاؤ بعد وصیت کے جو تم کر جاؤ یا جو قرض ہو۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کلالہ ہو، جس کے نہ ماں باپ بھی فوت ہو گئے اور اولاد بھی نہ ہو، یا ایسی عورت ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے۔ بس اگر وہ زیادہ ہوں پس وہ شریک ہوں گے 1/3 میں بعد وصیت کے جو کی جائے یا جو قرض ہو، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ اسے داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی حدوں کو پھاندا، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ سورۃ نساء یا ایھا الناس شروع ہو رہی۔ قرآن پاک 2 صورتیں یا ایھا الناس، ایک ہی سورۃ حج، وہ بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم استعانہ، اس بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہ بھی مدنی صورت ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس نے بھی فاصلہ بڑھنا، کوئی چوتھی صورت بن رہی ہے، وہ بھی آدھ تو آگے چوتھی بن رہی ہے، مطلب اتنے ہی اس میں بھی۔ ان یا ایھا الناس پہلی سورت بقرہ 2 جگہ آیا، ایک بار یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ایک پھر یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم، مطلب 2 جگہ سورت جائے، اس میں آغاز ہی یا ایھا الناس تو ہو رہا ہے۔ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ایک جان تو مراد آدم علیہ السلام، اس تو ہی انہوں نے بیوی بنی تو اسی تو ساری اولاد، ایک جان تو ساری، من نفس واحدہ وخلق منہا، اور اسی سے بنائی اس نے، خلق فاعل اللہ،
اس کی بیوی، اور پھیلا دی ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرو اس اللہ سے جس سے تم سوال کرتے ہو، تسالون بھی، جس کے ذریعے اللہ نے واسطے فلانی ماں چیز دے، کہ مطلب اللہ نے نہ کن کے تسی سوال کرنے، ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، یہ وتقون ایسا تعلق نہیں رشتہ داری، مطلب رشتے خواہ دور نہ بعیدی بھی ہوئے قریبی ہوئے سارے اس نے رشتہ جو اگر رہے تو پھر اس نے ایک احتیاط لازم ہے، تو اس نے خیال رکھا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، رقیبہ نگہبان، یہ اردو اور رقیب ہو رہے، کسی نے مقابل بندہ تو سا رقیبہ ہے، عربی جی نگہبان، اور دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے، میں نے کسی اور نہ مال تھی اپنے مال سے ملا سکتے، تو ناپاک ہو سکتے تو نے اپنا مال پاک ہے نہ اس طرح، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، ہوبن گناہ، یہ پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے بہت تو بات کہ بے حد کرانے یتیم بچے بچیاں ہیں، کہ انہوں نے وارث تو کسی بڑھنا پہنا ہے جو وہ چھوٹے ہے نابالغ ہے، جیسا کہ انہوں نے مال سے اپنے مالوں سے فرض ایک بندے نے وہ فوت ہوا، اس نے 100 بکری، ہوں پیچھے جڑا وارث سی وہی سنبھال سی، اس نے بھی اگیں کہ بس چنگیاں مندیاں رلاؤ میں لاؤ لگ پہنے، مطلب اس طرح نہ کرو، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گی یتیموں میں، یتیموں تمہارا یتیم بچیاں، بس نکاح کر لو جو تم پسند کرو، عورتوں میں سے 2 3 4 تک، اس طرح ہونا ہے بھی اس ہماری یتیم بچیاں بہت رہ گئی ہیں بہت تو بات، کئی لوگوں نے مال تو چاہنے انہاں نہیں چاہتے، یہ چاہتے انہوں نے مال اساں لا پہنے، تو وہ لڑکیاں نہیں رکھنا چاہتے، دس گا تھی اگر وہ چاہتے ہو تو پھر انہیں شادی کر لیں کسی نے، 2 3 تک اجازت تک 4 تک اجازت 2 3 4 تک، بس اگر تم یہ اس وقت پہلے زمانے سے یہ جتنے بھی بندے گزرے ہیں صحابہ نے تو 2 3 4 سارے نے شادی ہے، اولادیں بھی نہیں ہوئی، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گی، یہ شرط ہے نا، اگر عورت ہوئے تو سارے کہتے لباس تو ہے سارے کہتے کھانا دے، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گی، بس ایک ہی یا جو تمہاری ملکیت میں لونڈی ہے، یہ قریب ترین ہے کہ تم گناہ میں نہ پڑو، اللہ تعالی عام طور جو ترجمہ کرنے والے فرمانے کہ گناہ میں نہ پڑو گے، شافی فرمانے بھی تمہاری اولاد زیادہ نہ ہوگی، اس جگہ تعولو نہ میں نہ کرنا، بس اکثریت میں نہیں کریں، گناہ میں نہ پڑو گے، اور 2 عورتوں کو ان کے مار صدقات میں نہ مار، نخلا خوشی سے، بس اگر وہ تمہارے لیے معاف کر دیں کوئی چیز اس میں سے اپنے آپ سے، بس کھاؤ اس کو ذوق شوق سے، انیا مریا ذوق شوق سے، اور نہ دو بیوقوفوں کو اپنے وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنائے، نہ دو بیوقوفوں کو، بیوقوف تمہارا ایک لڑکا پیچھے کسی نے رہ گیا یتیم ہے تو اس نے ذمہ داری کی کفالت ہے، جو اس میں ہوش نہیں ہے، بے حد ذہن توازن صحیح نہیں، تو حکم میں بھی اس کا مال نہ دو، اپنے کول رکھو، اس سے خرچ کرنے رہو، جو ممکن ہے وہ تو ایک ہی داڑھی کہاں چاہتے تھے، اور نہ دو بیوقوفوں کو اپنے وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنایا ہے، اور ان کو کھانے کے لیے دو اس میں سے، اور ان کو پہننے کے لیے دو، وقصوہم، اور ان سے دستور والی باتیں کرو، اور یتیموں کو آزما لو حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے نکاح کو، حتیٰ کہ پہنچ جائے مطلب چیک کرنے رہے کہ جس نے بالغ ہوئے 15 16 تو انہیں مال چاہ دے، اور یتیموں کو آزماؤ حتیٰ کہ پہنچ جائے نکاح کو، بس اگر تم ان میں دانائی پاؤ بس دے دو ان کو ان کے مال، افدفو دے دو ان کو ان کے مال، اور نہ کھاؤ اس کے فضول خرچی سے یا جلدی جلدی کو بڑے ہو جائیں گے، یہ مال مطلب اس نے جہاں تک بالغ نہیں پہ ہونا تو اس طرح ہے، احتیاط نہ خرچ کرو، ایک آدمی زیادہ خرچ کرنا بھی یہ انہیں باہر اسی سے دینا پیسے، اور نہ کھاؤ اس کو فضول خرچی سے اور جلدی سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو تم میں سے اور جو ہو امیر بس وہ دستکش رہے، ایک بندہ آپ کافی اس کو دولت ہے، اس میں ضرورت نہیں بھی یتیم نے مال گنے، فلیاستاف ہے بس دستکش رہے، اور جو غریب ہو بس کھا لے دستور کے مطابق، مطلب اس کو استعمال کر سکنا، یہ اپنی بجائے کسی اور قرض کرنے اس سے جو استعمال کر سکنا، بشرطے کہ اس میں نیت صاف ہوئے کہ ماں جس سے اسی تو میں نہ چاہتے، بس جب تم دو ان کے مال پس گواہ بنا لو ان پر، اور اللہ حساب کرنے والا کافی ہے، وکفا باللہ حسیبا۔
سورۃ عذابت بھی آئے 39 آیت وکفا باللہ حسیبا۔ مردوں کے لیے ایسے ہیں اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، اور عورتوں کے لیے ایسے ہیں اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی۔ اچھا یہ دس گئے پیچھے قوم ہے جی گزری قرآن پاک نازل ہونے تو پہلے عورتیں نہیں دینے کوئی شے، بیٹیاں نہیں دینے، بہنا نہیں دینے، یعنی انہیں کہڑا جنگ بہنا تیسا بہنا ہونا، اس واسطے یہ دلیل دے کے انہیں نہیں دینے۔ اور عورتوں کے لیے ایسے ہیں اس میں سے چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، تھوڑا ہو یا زیادہ، ایسے ہیں مقررہ مفروضہ مقررہ، اور جب حاضر ہو جائیں۔ اچھا عیسائی یہ طریقہ ہے، ان اولاد تو ایک ہی ہونی ہے، پر ان بڑے لڑکے ہیں ایسا دینے، چھوٹے نہیں دینے۔ یہ جڑے سسٹم اصل چلنا پہ جی فلانا بڑا بیٹا بردار اسی برطانوی کر گئے، یہ نہیں تکنا بھی وہ سیاح بھی اسی کے نہیں، بس بڑے ہیں وہ بڑا بڑا دنیا معروم کر چھوڑنے۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں قریبی، یتیم اور مسکین، بس دو ان کو ان میں سکھانے کے لیے اور ان سے دسور والی بات کرو۔ میں نے یہ جو غریب آ گئے جڑے رشتے دار جڑے دور نے تو ورثہ تقسیم پہ ہونا تو تھی روٹی پانی ہونا دو، ایسا تو انہوں نے بڑھنا نہیں، دور نہیں رشتے دار۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈریں وہ جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ رہے ہوں، خافوا علیہم، ان کے بارے میں خوف رکھتے ہوں، پس وہ اللہ سے ڈریں اور پختہ بات کریں۔ سدیدہ پختہ میں سدی سے گلاں کھری کھری گلاں عربی جانے کولن سدیدہ۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں اور ان قریب وہ دیکھتی آگ میں جھونکتی جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، میں نے حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ بھی حیران کن آیت ہے جی، اس زمانے سے لوگ تو حساب لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جاننے، یہ جو فارمولے بھی ہوں بھی آدمی حیران ہونا بھی کس طرح سیٹ ہوئے نا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مذکر کے لیے 2 منسوں کے حصے جتنا ہے۔ بس اگر عورتیں 2 سے اوپر ہوں، عورتیں میں لڑکیاں، بس ان کے لیے 2/3 ہے ترکے کا، 16 صاحب میں 2/3، اور اگر ایک ہو بس اس کے لیے 1/2، اور ماں باپ میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے ترکے کا، اگر اس کی اولاد ہو، اس کی میں نے فوت ہونے والی اولاد ہوئے تو ماں باپ بھی ہے تو پھر انہیں 1/6 تھے اس میں۔ بس اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، بس ماں کے لیے 1/3، 1/3 بس 2/3 جڑ بچی ہو والد ہی چلو۔ بس اگر اس کے بھائی ہوں بس ماں کے لیے 1/6، وصیت کے بعد جو وصیت کر جائے یا جو قرض ہو۔ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے زیادہ تمہارے نفع کے قریب کون ہے، یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، تمہارے لیے، میں نے اہل ایمان مسلمانہ واسطے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی اولاد نہ ہو، بس اگر ان کی اولاد ہو بس تمہارے لیے 1/4 ہے ترکے کا، وہ جو چھوڑ جائیں یا وصیت کر جائیں یا جو قرض ہو، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہ ہو، بس اگر تمہاری اولاد ہو بس ان کے لیے 1/8 ہے جو تم چھوڑ جاؤ وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا جو قرض ہو۔ اور اگر ایسا کوئی شخص رجل شخص یورث ہو جس کی وراثت ہو کلالتاً ہو، کلالہ ہو، کلالہ اس بندے جیسے ماں باپ فوت ہو گئے اولاد ہو گئی نہیں یا ہوگی فوت ہو گئی ہو، اب امراتن یہ ایسی عورت ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بس ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے۔ بس اگر وہ زیادہ میں سے کوئی بجائے ایک بھائی نے زیادہ یا ایک بہن نے زیادہ تو انہوں بس ہم شرکاء فی الثلث، وہ شریک ہوں گے 1/3 میں بعد وصیت کے جو قرض کی جائے یا جو قرض ہو بغیر ضرر پہنچائے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور پھاندہ اس کی حدوں کو، یا تعدیٰ پھاندہ اس کی حدوں کو، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ ورثہ تقسیم اسی میں قانون ہے بھی، اگر انہیں جو فوت شدہ بندہ وصیت کروانا ہے اس کی وصیت تو پورا کرنے کے بعد یا اس نے قرض ہے اس کے بعد ہی تقسیم اسی، پہلے چیزیں ادا اس میں بعد ادائیگی تقسیم اسی۔ وہ اسی یہ نا دہ نہیں جانا پہلے وہ ادا اسی پہلے تاں اسی وراثت تقسیم اسی،
یہی حال ہے. اس نے وصیت کر گیا, وصیت پوری ہوسی تو اس کے بعد اگر وہ تو مال والا نہیں زمین اس نے جائیداد نہیں قرض اس نے اس نے بارش اس طرح تقسیم کر سکتے نہیں, اس نے بارش میرے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زیادہ کرنے ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طریقہ ہے. کچھ نے بھی اس بندے نے ذمہ کو قرض ہے تو 10 نے بھی ہے, پھر کچھ نے کوئی ادا کر سی, اس نے اولاد اور یہ والا ایسی کر سن بس ٹھیک ہے جنازہ کر. اگر کوئی آخر بھی اس نہ کرنے ادا, اس نے ذمہ کو قرض ہے, حضور فرمانے میں آپ چاہتے تھے مطلب قرض اگر اے ہوئے تو جنازہ بھی اس نے روکا نا, تو اس نے جو وارث نے اگر اٹھاؤ نا تمہاری تاں جنازہ اس اگر پہ زمانے جو نہیں یاد کرنے تاکہ کتنی باری آیت پڑھنے تاں یاد ہونے, مسیتیاں ہونی ہیں بہت بڑا لنک فوڈ ہونے, دیوے ہونے لائٹاں ہونی کوئی نہیں ہے, دیوا تو رکھے پہ اسی پہ آؤ یاد شد کرنے میں مزاق کرنے کی تو دیوا بھی یاد ہے بغیر پھونک مارے اس لیے پڑھنے فلیہ صافے مطلب اس طرح میں نے جاننے نہیں ہے نا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ اس میں کی مفہوم اس میں مفہوم پر جڑے دوئے نے مال کھانے انہوں نے بھی خیال کرنے جی اس نے اولاد فرض کو اس طرح رہے ویسی تو اس نے بھی اسی نے مطلب وہ صحیح رہنا پہ جا کے آیا تو نازل ہونے تو پہلے تاں بھی بندے فوت ہونے نے انہیں بھی تاں ہی شروع ہوئے اس تو پہلے بھی فوت ہونے, پر جڑا تقسیم ہونی وہ مرضی نہ کر, کوئی قانون نہیں ہے. اگر ایک بندہ ساری کسی جائیداد چاہ کرنا تو اس کو کوئی آخ نہیں سکتا, کوئی فلسفہ نہیں جڑا اس قائل کرے بھی تم زیادتی کرنا. یہ اسلام بھی قانون بیان فرمائے تو اسی جڑا اصول رکھا گیا ایک تو اس دس گئے والارحام اتو طے ہوئے یہ رشتے کوئی بیٹا ہوئے کوئی بیٹی ہے کوئی بھائی ہے جیسے ذات ہے ماموزاد ہے پھوپھیزاد ہے وغیرہ رشتے ہیں. انہوں نے تسی خیال رکھو جڑے حصے کا بڑھنے تو یہ پہلے طے شروع ہوتا گل, پھر فرمائے گا کہ جڑے قریب ترین ہوں اور اس کے بیٹا بیٹی قریب تھے, پھر اس کی بیوی ہوگی, پھر ماں باپ ہو گئے, اس طرح اس بنیاد بنا کے رکھے. تو پھر یہ بھی رکھے گی کہ تقسیم دولت کا خیال رکھے, اگر یہ نہ ہوئے تو ایک ہی کل چلی گئی نہیں, اس نے انصاف والی تقسیم نہیں, ایسے اس میں واسطے قانون پہلے کوئی قانون نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انفعنا بالآیات والذکر الحکیم. ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر.